بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے وہ فروز سنز میں پبلش ہو رہی تھی، اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھی، تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں اور حمزہ کو سے رابطہ کریں، اپنا نام، ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں۔ جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 500 پیجز پہ ہے، اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی، تو 5000 کی بنتی ہے۔ تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فروز سنز کا سٹینڈرڈ بھی ہے، تو یہ 5000 میں، اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت، اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں، پھر بیسک، پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل ایک 1000 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی، اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی، اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی۔ میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی، کوئی گولدا نہیں کیا، میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی۔ ایمانداری سے لکھی ہے، اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے، وہ کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے۔ تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں ہمیں چاہیے۔ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، 12 فروری سے 18 فروری کے درمیان کا کیا ہونے جا رہا ہوں۔ یہ پارٹ 2 ہے اور اس میں لیو، ورگو، اسکارپیو اینڈ لیبرا کا ہوگا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ریکارڈنگ میں کچھ فنی خرابی کی وجہ سے آپ کا وہ پراپر کیا کہتے ہیں بلر آ رہی ہے تصویر، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو آڈیو پہ گزارا کرنا ہوگا، اور آڈیو آپ کو صاف آئے گی، اس کے لیے پیشگی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، 12 فروری سے 18 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ کافی بیسٹ اچھا ہفتہ ہے، لیکن تھوڑی سی پریکاشنری والا آپ سے ایڈوائسز بھی بتاؤں گا۔ اوورآل یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یہ پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگوس، لیبرا اور اسکارپیو کے بارے میں بتاؤں گا، اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیو۔ جی پیارے لیو، خوبصورت لیو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ہوپ کہ الیکشن گزر گیا ہوگا۔ الیکشن کے جو لیو تھے ان کو تو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ضرور ملی ہوگی، کیونکہ یہ میں الیکشن سے پہلے کا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، بھی الیکشن کے رزلٹس کا اس پروگرام میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، وہ اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تو میں کیونکہ یہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے پہلے ہی ریکارڈ کرتا ہوتا ہوں پروگرام، کافی مصروفیت تھی تو اس لیے پھر مجھے ٹائم نہیں ملتا، کافی جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں قسطوں میں ریکارڈ کرتا رہتا۔ تو لیو، آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے ایز یوزول، اور آپ مون اور آپ کا جو 12 کو مون اور سیٹرن آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا، 8ویں گھر میں ہوگا، اور 12 جب سٹارٹ ہوگا تو یہاں پہ 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، تو یہ رزلٹ تو یہ کمبینیشن تو بہت اچھا ہے۔ کوئی نہ کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، کوئی نہ کوئی اپ لفٹ آپ کو ضرور ملے گی، کوئی جائیداد کے معاملات بھی طے ہوں گے۔ اور یہاں پہ کوئی جب سیٹرن 8ویں گھر میں ہو
تو پھر وہ اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا، اور اوپر سے اس کا میڈیٹر 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ایڈیشن ہوگا، فائدہ ہوگا، قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، کسی قسم کا نقصان یا کسی قسم کا وہ پرابلم نظر نہیں آتا ماں سوائے ہیلتھ ایشو کے۔ اور ہیلتھ ایشو کس قسم کے ہوں گے کہ آپ کوئی مون سیٹرن کے ساتھ بیٹھا ہے تو ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا، خام خواہ اپنے آپ کو نہ پین کے ٹیکے لگائیں، یار ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، افریڈ آف فیلئر، یار یہ کام تو ہوتا نظر نہیں آتا، وہ وقت سے پہلے کام ہونے سے پہلے ہی ٹیری ٹا لینا، تو یہ چیزیں آپ کے خوف کی حد تک رہیں گے، ڈپریشن کی حد تک رہیں گے، تو ادروائز آپ بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، کنسسٹنسی آپ کے اندر ہوگی، پیسیمسٹک آپ اپنا آپ نے پیسیمسٹک نہیں ہونا، اور دوسرا انہیبٹڈ، یعنی کہ ایسا لگے جیسے کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اس سے بچنا ہے، بڑا محنت سے آپ اس دن کام کریں گے، پرفیکشنسٹ ہوں گے، ڈسپلن مائنڈ ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، بٹ مدر ہیلتھ کہنا نا وہ تھوڑی سی آپ کی لٹل ہیپینس فرام مدر، یعنی کہ کہہ لیں کہ ماں کی طرف سے تھوڑی نہیں کوئی بیماری یا کوئی ویکنیس یا کوئی اس قسم کا پرابلم آپ کو سننے کو مل سکتا ہے۔ یہاں وہ لوگ جن کو کڈنی کے یا شوگر کے پرابلم ہے وہ اپنی دوائیں ٹائم پہ کھائیے گا، کوئی ایسا مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی سے آپ لڑائی جھگڑا یا کسی سے کرتے جائیں۔ نمبر تین وہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں پہ کسی سے بحث مباحثہ آپ نے کوئی نہیں کرنی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپ کے معاملات ڈیلے ضرور ہوں گے جس سے آپ دل برداشتہ تو ہو سکتے ہیں، بٹ نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ وراثتی جائیداد کا میں نے پہلے بتا دیا، ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی، 2 نمبر کے پیسے بھی آ جائیں گے، کوئی گفٹ بھی ہو جائے گا، اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے، تو فائدے ہی فائدے ہیں، ماں سوائے اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں، 13 اینڈ 14 مون راہو آپ کے 9th ہاؤس میں ہیں، تو لیو سانبے نہیں جاؤ گے تسی، اور مٹیریلسٹک انسٹنکٹ آپ کے اندر بہت ہوگی، اور ہپوکریسی یہاں کہہ لیں کہ اسپرٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے، بڑا تیز آپ کو رزلٹس یہاں پہ بڑے تیز 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 ملے گا، لیکن یہاں اس کا میڈیٹر بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے، 9th کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، اس لیے نا یہاں پہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کو فائدہ ہی مل جائے گا، اور آپ جس سے بھی آپ کوئی نہ کوئی کام کریں گے تو معاشی فائدہ آپ کو پہنچ جائے گا، کسی فارنرز کی شادی کی آفر بھی آپ کو آ سکتی ہے، وہ لوگ جو ان کو شادی نہیں ہوئی، تو لیو تو ویسے بھی لوگ دیکھ کے خواہش ظاہر کرتے ہیں، یار یہ بندہ یا بندی سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کے اندر اٹریکشن ہی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ خام خواہ کھنچے چلے آتے ہیں، اپوزٹ سیکس تو آپ کی طرف کھنچے چل جاتے ہیں، ایون آپ کے بچے آپ پہ پراؤڈ کرتے ہیں، ہماری ماما ہمارا پاپا بڑے سمارٹ ہیں، بڑے اچھے ہیں، کیا بات ہے، بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، آپ کو اپنے اسکول لے جا کے بڑے کرتے ہیں کہ ماما میری کتنی سمارٹ ہیں، پاپا میرے کتنے سمارٹ ہیں، تو اس قسم کے فکرے تو آپ کو عام سننے کو ملتے ہوں گے، تو اس دن آپ ہر کام کو تیز 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 کریں گے، بٹ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی کا حق نہ ماریے گا، کسی کے ساتھ نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، ادھر کی ادھر لگائی بجائی نہیں کرنی، جب آپ کو گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو آپ نے انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں کسی کا دل دکھانا ہے، کیوں کسی کا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دوں، جب بندہ کسی کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، ڈاج دیتا ہے نا، تو اتنا ٹینشن خود بھی لیتا ہے، تو اس لیے آپ نے اپنی ٹینشن اپنے اس کو خیال کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جتنا نارمل رکھیے گا، سڈن گین اس کو کہتے ہیں نا، کیسے لاٹری لگ جانا، کوئی جیک پاٹ لگ جانا، کوئی جوا لاٹری سسٹم میں فائدہ پہنچ جانا، اور یہاں پہ آپ کا باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا تو وہ بھی داخلہ ہو جائے گا، یا کوئی محکمانہ کورس پہ باہر جا سکتے ہیں، کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے، کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے باہر جائیں گے، بٹ جاتے ہوئے تھوڑا سا اداسی ضرور رہے گی آپ کو، تو وہاں پہ بھی اگر ان 2 دنوں میں اگر آپ آلریڈی باہر پڑھ رہے ہیں تو ان 2 دنوں میں آپ اپنی فیملی کو بڑا مس کریں گے، خاص طور پہ والدہ کو، اپنے اسپاؤس کو، اپنی بڑی بیٹی کو، اپنی بڑی بہن کو، تو ان کو آپ بڑا مسنگ رول آپ کا ہوگا، اور ان کو یاد کر کے اداس بھی ہوں گے، پھر فون پہ بات بھی کریں گے، آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اپنے جذبات پہ کنٹرول کرے، کیونکہ اس دن ملکہ جذبات بننے کے پورے چانسز ہیں، پر ہمارے زمانے میں ملکہ جذبات وہ بہار بیگم ہوتی تھی تو اس کا نام ہوتا تھا ملکہ جذبات، اس دن بہار بیگم بننے کی کوشش کریں گے، اینی ہو
اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی بڑھے گا۔ جب بندہ سینسٹیو ہوتا ہے نا تو پھر کریٹیو ورک کریں، تو لکھنے کا کام کریں، اگر آپ شاعر ہیں تو شاعری کریں، اگر آپ مصور ہیں تو مصوری کریں، اسکلپچر کرتے ہیں تو وہ کریں، اگر رائٹر ہیں تو وہ لکھیں۔ یقین کریں اس دن آپ بہت اچھا لکھیں گے، بہت بڑھیا لکھیں گے، آپ کے دماغ میں بہت آمد ہوگی اور بہت زیادہ انجوائے بھی کریں گے۔ تو یہ آپ کا 13 اور 14 آپ کا بھاگ دوڑ میں شام کو جسم ٹوٹا پھوٹا ہوگا، اور آپ کا یا تو پیناڈول یا کوئی پین کلر کھائیں گے، یا کہیں گے یار بچوں کو یا تھوڑا لتاڑ دے مجھے، اوپر کھڑے ہو جو، مجھے دبا دو تھوڑا سا، کندھے دکھ رہے ہیں، پاؤں دکھ رہے ہیں، پنڈلیاں دکھ رہی ہیں۔ تو کیونکہ راہو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، پھر ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی گٹر خراب، اس کی بدبو آپ کے سر پہ چڑھ سکتی ہے، کوئی دھواں بھر جائے گا، اس کی بدبو چڑھ سکتی ہے، وہ ہانڈی جل جائے گی، آپ کی سالن جل جائے گا، عورتیں ٹیلی فون پہ لگ جائیں گے، پھر چیخ ماریں گے اوئے میری ہانڈی سڑ گئی۔ اکثر گھروں میں وہ جب سے موبائل ہے نا، ہانڈی بڑی سڑتی ہے۔ تو یہ اکثر گھروں، یہ میرے گھر میں بھی یہ چیزیں ناپی جاتی، کیونکہ ملازموں کے پاس بھی اب وہ موبائل ہوتے ہیں، اس میں کھوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے کوک ہے نا، وہ بھی جو ہے نا، اور میری مسز بھی ہے، کئی دفعہ انہوں نے نا وہاں پہ دھوئیں کی وہ آ رہی ہوتی، جلنے کی بدبو آ رہی ہوتی۔ یہ جلنا وہ والا نہیں، اندر والا جلنا نہیں ہوگا، یہ وہ والا جلنا جس میں دھواں نکلتا ہے۔ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے تو اٹھے گا اس دن۔ خیر، یہ آپ کا یہاں پہ آپ کو رزلٹس فوری ملیں گے، پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ اگر آپ پازیٹیو رزلٹ کی طرف جائیں گے تو پازیٹیو رزلٹ آئیں گے، اگر نیگیٹو کی طرف جائیں گے تو نیگیٹو رزلٹ بھی اتنی تیزی سے ہی آئیں گے، کیونکہ راہو جو ہے نا وہ معاملات کو تیز کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جتنے 3 دن آپ نے یہ سخت گزارے، اتنے ہی آپ کا 15 اور 16 مون اور جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں۔ تو یہ اتنا ہی نارمل، کول، اتنا ہی سب کچھ ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا کوئی نئی کمپنی بنانے کی کوشش کریں گے، اپنا کوئی قد کاٹ بڑھانے کی کوشش کریں گے، کوئی محنت، ایک کاروبار ختم کر کے دوسرا، یا آپ کاروبار کرتے ہیں تو جاب کی طرف جائیں گے، یا اگر جاب کرتے ہیں تو کاروبار کی طرف جانے کا سوچیں گے۔ مختلف پروجیکٹ بنائیں گے جس میں لوگوں کی سروسز کے لیے، لوگوں کے کام کے لیے آپ کو کمپنی بنائیں گے، خود بھی اس پہ ورکر کے جیسے اس سے کام کرنا پسند کریں گے۔ اور آپ کو نا اس دن یہ 2 دنوں میں کام کرنے میں بڑی راحت فیل ہوگی، بڑا خوش، فتح علی خان راحت نہیں، دوسرے راحت فیل ہوگی، تو سکون جسے کہتے ہیں نا وہ فیل ہوگا۔ اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر آپ کو مل سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن کی خبر مل سکتی ہے، کیونکہ آپ بڑے پازیٹیو ہوں گے، وارم ہارٹڈ ہوں گے اور کول مائنڈڈ ہوں گے۔ جب بندہ خود پازیٹیو ہوتا ہے تو خبریں بھی پازیٹیو آتی ہیں، تو یہاں پہ آپ کی کوئی پروموشن آ جائے گی، کوئی اچھی پوسٹنگ آ جائے گی، یا کوئی کاروبار میں پروفٹ آ جائے گا، اور بڑا حق العالدہ پروفٹ ہوگا۔ اور یہاں پہ کوئی کہہ لیں کہ آپ کی سروسز کو بھی ریکوگنائز کیا جائے گا، آپ کو کافی یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کی فیم میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کریں، پرٹیکولر آپ کے دادا، آپ کے فادر، وہ آپ کو بہت ہی خیال کریں گے۔ تو 10واں گھر آپ کا یہاں پہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گا، آپ کی پولیٹیکل پاور میں انکریز ہوگا، آپ کی کمانڈ میں اضافہ ہوگا، یہ آپ کے دوسرے گھر کو بھی ٹرائن دے رہا ہے، اور آپ کی فنانشل انکریز ہونے کے بھی پورے چانسز ہیں۔ آگے چلتے ہیں 17 اور 18، یہاں پہ آپ کا مون جو ہے 12ویں گھر میں ہے، اور مون آپ کے 11ویں گھر میں ہے اور جیمنائی میں، اور 11ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ جب 11ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو یہاں پہ لو میرج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت چل رہی ہے تو بڑے کہیں گے اچھا بھی یار چھوٹے دی سن لو، چھوٹی دی سن لو، جتھے ہے چاندی چاندہ ہے دی شادی کر دیو۔ تو لو میرج میں ایک خواہش آپ کی ان 2 دنوں میں آپ معاملات کو چھیڑیے گا، آپ کی پوری ہو جائے گی، اور آپ کو کچھ شدت سے چاہے گا، شدت سے، اور آپ بھی شدت سے چاہیں گے۔ اگر ان دونوں 2 دنوں میں آپ کوشش کریں تو آپ کی شادی طے ہو جائے گی، اور آپ کا آپس میں، اگر آپ کی شادی ہو چکی تو دونوں کا آپس میں بہت اچھا روابط ہوگا، اور کوئی نہ کوئی فارنرز اگر آپ کے زندگی میں آئی ہوئی ہے نا تو اس کے ساتھ شادی ہونے کے پورے چانسز، آپ کے ایلڈرز مان جائیں گے، اس لیے گو ہیڈ اور اپنے معاملات کو سنواریے گا۔
شادی بڑوں کے کہنے پہ ہو جائے گی اور ان کی وجہ سے ہی کامیاب رہے گی. تو اس لیے دس از دی بیسٹ ٹائم. 2 دن چھٹی کے ہوں گے تو یہ آپ کی ہوپس کوئی پوری ہو جائے گی, کوئی شادی طے ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی آپ کے کہہ لیں کہ ٹریڈ میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا, بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن اچھی ہو جائے گی, آپ کا اسپاؤس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے. اور کیا آپ کروں گے انجوائے کرتے, اور کئی لوگ ہنی مون منانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور خوب انجوائے کریں گے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سید محمد اجملی ہوں, آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں. ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے, وہ فروز سنز میں پبلش ہو رہی تھی, اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی, لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھی. تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں اور حمزہ کو سے رابطہ کریں, اپنا نام, ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں. جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی. اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 500 پیجز پہ ہے, اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی, تو 5000 کی بنتی ہے. تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے فروز سنز کا سٹینڈرڈ بھی ہے. تو یہ 5000 میں ہے, اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے, اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت. اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے, ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں, پھر بیسک, پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے, اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل 1000 نمبر کا پیپر ہوگا. اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی. اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی, اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی. میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی, کوئی گولدا نہیں کیا. میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو, آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی. ایمانداری سے لکھی ہے, اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے, وہ کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی, اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے. تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں میں چاہیے. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں. اللہ حافظ. جی ورگو, معذرت خواہ ہوں آپ کے ساتھ, آپ کو یہ ویڈیو ذرا بلر نظر آئے گی. یہ ہفتہ کیسا رہے گا, میں اور اس کو آپ کو آڈیو پہ گزارا کرنا ہوگا, اور آڈیو سے ہی مستفید ہوئے گا, اور اس کے لیے آپ کی جو انکنوینئنس ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. جی ورگو, کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کا 5 سے 12 سے 18 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ آئی ہوپ پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا, الیکشن میں بڑی گہما گامی رہی ہوگی. اگر آپ ورگو ہیں تو الیکشن ضرور جیتا ہوگا, یا آپ کا فیوریٹ بندہ جیتا ہوگا. اینی ہو, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, پر آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آئیکن بیل دبا دیجیے گا, کمنٹس دے دیجیے گا, اور شیئر کر دیجیے گا, اور سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اس کو ریکمینڈ بھی کر دیجیے گا. تو اسٹارٹ آپ کا 7ویں گھر میں, مون اور سیٹرن آپ کے 7ویں گھر میں ہے, اور پائسیز میں ہے, اور 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے. تو یہاں پہ وہ لوگ جن کا اسپاؤس باہر رہتے ہیں ان کی اسپانسرشپ آپ کو مل جائے گی, ان کی وجہ سے آپ باہر چلے جائیں گے. اگر وہاں پہ آلریڈی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا, اس کی وجہ سے کوئی آپ کو پرمنٹ مل جائے گا, کوئی نوکری مل جائے گی. دوسرا, آپ اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو ٹریڈ میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. غیر ملکیوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا یہاں پہ بہت ایڈوانٹیج ہے, اور دوسروں کی مدد بھی مل جائے گی. دوسرے ملک کے رہنے والے لوگ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. فارن کرنسی کمانے کا یہ بیسٹ چانس ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کو بھی اس سے پورا زور لگا دینا چاہیے ایک دن, اور دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کا بھی آپ کا بن سکتا ہے. بٹ یہاں پہ مون اور سیٹرن جب اکٹھا ہوتا ہے نا, تو سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے, اور مون جو ہے نا ساتھ بیٹھا ہے, تو ہر معاملات آپ کا ڈیلے ہو سکتا ہے. تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. دوسرا, آپ کے اسپاؤس
بیمار ہو سکتا ہے، یا میاں بیوی میں کوئی نہ کسی بات پہ تو تراک ہو جائے گی، جس سے آپ کافی آپ کی جو اسپاؤس ہوگا، خاص طور پہ اگر آپ میل ہیں تو آپ کی فیمیل آپ کو خوب جلی کٹی سنائے گی اور ٹھیک ٹھاک قسم کی سنائے گی، جس سے آپ بڑے ڈپریس ہو سکتے ہیں بہت زیادہ. لہٰذا ایسی نوبت آنے ہی نہ دیں، کیونکہ ڈرامے کا اثر دیکھ کے نا تو خواتین بہت زیادہ پھر وہ کیا کہتے ہیں پورا جل کٹی پوری سنا دیتی ہیں، بس بے شک بعد میں کوئی نہ کوئی نتائج برے ہی نظر آئیں. دوسرا، آپ کا سیٹرن یہاں بیٹھا تو اس دن کانسٹیپیشن، گیسٹرو کے پرابلم، گائنی کے پرابلم آپ کو تنگ کریں گے، پیریڈز ڈیلے ہوں گے، کمر میں درد رہے گی، اور خاص طور پہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو تھوڑا سا اپ سیٹ رہنے کی طبیعت رہے گی آپ کو. شیئر بزنس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کوئی میاں بیوی کی ٹریولنگ، کوئی نہ کوئی ویزا آ جائے گا یا کوئی پرمٹ آ جائے گا یا کوئی انٹرویو آ جائے گا، تو اس میں بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن کوئی آبجیکشن آ جائے گا جس سے آپ تھوڑے سے پیوش ہو سکتے ہیں، گلومی ہو سکتے ہیں، تو آپ جواب دیجیے گا، وہ آپ کا ٹیمپریری فیس ہوگا، وہ ریکٹیفائی ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی کوئری کا جو آئے تو کوئری کا جواب ضرور دیجیے گا، بس معدے کا خیال کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. ورگو، مون اور راہو آپ کے 8ویں گھر میں 13 فروری اینڈ 14 فروری، اور 8ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں. تو یہ ذرا 8واں اور 6ٹھا یہ 2 دن آپ کو بہت ہی محتاط ہو کے گزارنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا. 13 اور 14 ایسا لگے گا جیسے کاروبار چینج کریں گے، کچھ بزنس چینج کریں گے، لیکن وہ چینج آپ کے لیے کوئی اچھی نہیں ہوگی، اور کوئی بڑی بڑی کمپنی کوئی پروجیکٹ فروخت کرنے کے چکر میں رہیں گے، یا اپنے معاملات کو سنوارنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. والدین کی طرف سے ملی ہوئی جائیداد کا صحیح صرف کریں گے. اور یہاں پہ کیونکہ آپ کا ورگو 8ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں بہت پازیٹیو بیٹھا، بہت پازیٹیو، لہٰذا یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہیں. آپ نے اب یہ 6ٹھا 8ویں میں یہ پہلی دفعہ کوئی ایسا کمبینیشن آ رہا ہے جس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے کہہ لیں وبائی امراض سے جان چھوٹ سکتی ہے، آپ کی کوئی مینٹل وری ختم ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی آپ کو معاملات ڈھلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی کوئی نہ کوئی ایگزام دی ہے تو وہ اس میں بہتری آ جائے گی. آپ کی ٹریولنگ بڑی اچھی ہو جائے گی، وراثتی جائیداد میں کوئی امپرومنٹ ہو جائے گی، ہڈن ویلتھ میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی اس کو کی طرف سے بھی کوئی ارننگ ہو جائے گی، کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. بس آپ نے ایسے کاموں میں سے دور رہنا جس سے آپ 2 نمبری کریں، یا کوئی آپ جلد بازی کریں، یا کوئی آپ نیگیٹو آسپیکٹس کریں جسے کہتے ہیں، اس سے آپ نے پرہیز. آپ نے یہاں پہ اپنے اسٹریٹ رہنا ہے. یہاں پہ آپ بڑے جذباتی ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، ڈپریشن میں ہوں گے، بٹ دودھ کا صدقہ اس دن ضرور کیجیے گا. اس دن آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کا بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پریگننٹ خواتین ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل کیئرفل کیئرفل، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنی. یہ 2 دن آپ نے ریسٹ کرنا ہوگا، نہیں تو 8ویں گھر میں جب راہو آتا ہے تو مس کیریج ضرور کرواتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی گائنی کے ایشو ڈاکٹر کے ساتھ دعائیاں ہدایت پہ عمل ضرور کرنا ہوگا. وہ لوگ جن کو پائلز کے پرابلم ہے، اینل فشر کے پرابلم ہے، یا پرائیویٹ پارٹ پہ پرابلم ہے، تو وہ دے مسٹ بی ویری کیئرفل. کوئی شارپ تھنگ کا استعمال نہ، کوئی کٹ لگ سکتا ہے، کوئی پھنسی پھوڑا بن سکتا ہے، کوئی زخم بن سکتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہوگا آپ کو. اور یہاں پہ جو مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ راہو آپ کو چٹپٹی چیزیں، مسالے والی چیزیں، زیادہ چلی والی چیزیں کھلائے گا، جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس پہ افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کے زخم کو خراب کر سکتا ہے، خاص طور پہ پائلز والے، اینل فشر والے لوگوں کے لیے. تو ان کو دے مسٹ بی ویری کیئرفل. آپ نے یہاں پہ ہیسٹی نہیں ہونا، مٹیریلسٹک نہیں ہونا، کسی کے خلاف نہیں چلنا، انتقام کی کارروائی نہیں کرنی، انڈر کارپٹ نہیں چلنا. جتنا سازشی ذہن بنائیں گے اتنی ٹینشن میں رہیں گے. اور سڈن گین بھی، بعض لوگ 2 نمبر طریقے سے بھی جائیداد کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے 15 اینڈ 16، جتنے 3 دن آپ نے ٹینشن، انزائٹی اور بھاگ دوڑ اننیسیسری ایونٹس میں گزارے، اتنا ہی کول اینڈ کام آپ ہوں گے. 9th ہاؤس میں جوپیٹر ہے، اور 9th 5 کا کمبینیشن ایکسیلنٹ ہوتا ہے، ایکسیلنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو پورے جو ہفتے کے پہلے 3 دن جتنے آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن آئے، اتنا ہی آپ اپنے یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں.
لوگ آپ کی مدد کریں گے، دوست آپ کی مدد کریں گے، بچے آپ کی مدد کریں گے، دوسرے ملک کے لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ اگر دوسرے ملک میں تو آپ کی محنت کا پھل ملتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن میں اچھا رزلٹ آئے گا، آپ اپنے بچوں کو باہر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے، فورن ایجوکیشن لینے میں، وہ اپنا معاشرے میں مقام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کی اولاد نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی بلکہ آپ کی ساری دلی خواہشات پورا کرے گی، اور اولاد آپ کے لیے ذہنی سکون اور خوش بختی کا باعث بنے گی۔ تو یہاں پہ 9th ہاؤس ہے اور جوپیٹر ہے، یہاں پہ جتنے آپ دیالو قسم کے ہوں گے، آپٹیمسٹک ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے اور سمپیتھیٹک ہوں گے بہت زیادہ، ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار سے ڈیل کریں گے، لوگوں کی مدد کر کے آپ خوش ہوں گے۔ مون اور جوپیٹر سفر بھی کراتا ہے، دو قسم کا سفر ہوگا، ایک مذہبی سفر اور ایک فارن ایجوکیشن کا، اور دونوں میں آپ کو بہت برکت ملے گی، فائدہ ملے گا۔ کسی شرائن پہ جائیں گے، کسی چرچ جائیں گے، کسی مسجد جائیں گے، کسی کوئی نہ کوئی اپنے انٹیوشن آپ کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی روحانی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، فلی چارج ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کی ایجوکیشن میں بھی آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا۔ خوش دھن دولت، خوش قسمتی، خوش بختی آپ کا ساتھ دے گی۔ ہائر ایجوکیشن، فورن ہائر ایجوکیشن میں بہت اچھا رزلٹ بوسٹ مل جائے گا، فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی، آپ کا وزڈم ہوگا، لیگل ایشو میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا، ریسرچ ورک میں آپ کے چار چاند لگ جائیں گے، آپ کا تھیسس کلیئر ہو جائے گا، آپ کے تھیسس ریسرچ کے رزلٹس بڑے پازیٹیو آئیں گے، آپ کی میڈیٹیشن بہت ہو چکی، وجدانی کیفیت ہوگی، الہامی کنڈیشن ہوگی، لمبے لمبے سجدے اور نفل نوافل ادا آپ عبادات میں مصروف رہیں گے، اور تھرڈ کنسیپشن کے بہت اچھے چانس ہوں گے۔ تیسرا، آپ جو مذہبی رہنما یا ٹیچر ہے، یہ اتنے ایکٹیو ہو کہ پازیٹیو رول معاشرے میں ادا کریں گے، لوگ ان کی باتیں سنیں گے، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر ان کا قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ کہہ لیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، 17 اور 18، 17 اور 18 ویکینڈ ہے، مون آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں، تو یہاں پہ وہ کمبینیشن ذرا سنجیدگی والا کمبینیشن ہے، کوئی نہ کوئی آپ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی محنت کر کے اپنا کہہ لیں کہ کاروبار کرتے ہیں تو ساتھ کوئی نوکری بھی کر لیں گے، اگر نوکری کر رہے ہیں تو ساتھ بزنس بھی کریں گے، کوئی ایسی کمپنی بنائیں گے، کوئی ایسا پروجیکٹ کریں گے جہاں پہ سروس لوگوں کو دیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ اپنے روحانی طور پہ بھی آپ کی امپورٹنس معاشرے میں بہت بڑھے گی، اور 10ویں گھر میں یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، پروموشن کی، کوئی بزنس چڑھ جائے گا آپ کا، کوئی بزنس میں پروفٹ آ جائے گا، کوئی نیا بزنس شروع کریں گے وہ اچھی طرح سیٹل ہو جائے گا، اگر آلریڈی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، اور کوئی نہ کوئی اچھے پیسے آ جائیں گے، اور جس سے آپ کے سماجی قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، سیلف ریلائنس آپ کی بہت زیادہ ہوگی، اور ٹریڈ اور کامرس میں آپ کو بہت چار چاند لگ جائیں گے، اور آپ کو جہاں بھی جائیں گے آنر ملے گا، اگر پبلک میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو بڑی عزت ملے گی، آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو سنڈے جو ہے نا، وہ آپ کا کسی شادی بیاہ پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں گے آپ کو عزت سے بٹھایا جائے گا، عزت سے لوگ ملیں گے، آپ کو پیار دیں گے، آپ کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں گے، آپ کو رسپیکٹ ملے گی، اور آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ عزت سے نوازے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی ہوں، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے، وہ فروز سنز میں پبلش ہو رہی تھی، اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھیں، تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں، اور حمزہ کو سے رابطہ کریں، اپنا نام، ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں، جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ
500 پیجز پہ ہے، اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی، تو 5000 کی بنتی ہے. تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فروز سنس کا سٹینڈرڈ بھی ہے. تو یہ 5000 میں، اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت. اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں، پھر بیسک، پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل ایک 1000 نمبر کا پیپر ہوگا. اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈیڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی. اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی، اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی. میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی، کوئی گول نہیں کیا. میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو، آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی. ایمانداری سے لکھی ہے، اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے، کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے. تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں ہمیں چاہیے. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں. اللہ حافظ. جی لبرا، کیا حال آپ کا؟ پروگرام 12 سے 18 کے درمیان فروری آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بٹ ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور تصویر بلر آ رہی ہے. میں آپ کے لیے معذرت خواہ ہوں. آڈیو پہ گزارا کر لیجئے گا. یہ تصویر بلر نظر آئے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف سن لیجئے گا، اور اس کے لیے مجھے پیش کی معذرت میری قبول کیجئے گا. جی لبرا، یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں 12 سے 18 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے ہو رہا ہے، اور مون سیٹرن آپ کے چھٹے گھر میں، اور چھٹے کا لارڈ 8ویں میں ہے. تو اس پہ میں کہوں گا کہ یہ منڈے کا دن ہوگا. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی قانونی کارروائی ضرور دیکھیے گا، اس کی اپروول دیکھیے گا. کوئی لیگل، کوئی لوپ ہول آپ کے کام میں نہ رہ جائے، نہیں تو کوئی نہ کوئی بعد میں آپ اچھا بھی کام کریں گے لیکن آپ پہ آبجیکشن لگ جائے گا، آپ کو پھر چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پرابلم آ سکتا ہے. لہٰذا جو بھی کام کرنا ہے اس پہ اس کی لیگل آسپیکٹ کو دیکھ کے پھر اس کو امپلیمنٹ کیجیے گا. دوسرا، ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں. آپ نے اگر کہیں پہ جانا ہے اور تو آپ نے اس کو دیکھ کے وقت رکھ کے نکلیجیے گا. 3-4 گھنٹے کا وقفہ رکھیے گا، کیونکہ سیٹرن ڈیلے کراتا ہے. تو لہٰذا وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے، اشارے بند ہوں گے، گاڑی خراب ہو جائے گی، راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہوگا. وہ لوگ جو جن کے ہیلتھ ایشو ہیں، ڈائلسس کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، یا کوئی شوگر کے مریض ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل. اپنی دوائی ٹائم پہ لیجیے گا. بد پریزی ان دنوں میں نہیں کرنی. یہاں پہ آپ کا بڑا سنجیدہ ماحول ہوگا. آپ کام کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا، اور آپ کافی سینسٹیو ہو کے کام کریں گے، اور باس آپ کو کام پہ کام دیا جائے گا. لیکن ایک چیز ہوگی کہ آپ بڑی محنت سے بھی کام کریں گے، آپ کنسسٹنسی بھی ہوگی، ہارڈ ورکنگ بھی ہوگی، کنسنٹریشن بھی اچھی ہوگی، بٹ ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا، جس سے آپ کے ہاتھ پیر پھول سکتے ہیں، اور پھر جو کام کی جو رفتار ہوگی وہ آپ تھوڑا سا معاملات کو خراب کر سکتا ہے. لہٰذا اپنے ہاتھ پیر پھولنے نہیں دینے، اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، کنسنٹریشن دیجیے گا. اور اپنے یہ اگر تھوڑی بہت ڈیلے بھی ہو جاتی ہے لیکن الٹیمیٹلی آپ کا رزلٹ پازیٹیو ہوگا. آپ کا سبارڈینیٹ پہ غصہ مت نکالیے گا، ان کے ساتھ اریٹیٹ مت ہوئیے گا. یہاں پہ آپ کو معدے کے پرابلم تنگ کریں گے، آپ کا قبض کے گیس کا مسئلہ بھی تنگ کرے گا، وہ بھی آپ کو غصہ بڑھانے میں، اریٹیشن میں ایک رول ادا کرے گا. لہٰذا اس دن کوئی آپ نے گوشت والی چیزیں، پروٹین کی چیزیں، یا کوئی ہارڈ چیز نہیں کھانی جس سے آپ کے کانسٹیپیشن میں یا معدے میں دباؤ آئے، تو جس سے پھر آپ کی صحت ہیلتھ ایشو بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے. یہاں پہ آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بھی آپ سوچ کے پریشان ہوں گے کہ اس کو کیسے کنٹرول کروں، فضول خرچی کیے جا رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی زخم
آپ کو بھی تنگ کر سکتا ہے، کوئی obstacle بھی آ سکتی، اور obstacles نہ ہونے کے برابر ہوگی، لیکن سوچ سوچ کے آپ اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لبرا آگے چلتے ہیں 13 اور 14۔ مون راہو آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اور 7ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے۔ اچھا، اس کا کمبینیشن تو بہت اچھا ہے، 7ویں اور 5ویں کا کمبینیشن بڑا کہہ لیں کہ آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ راہو کا معاملات کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ تو جب 7ویں کا لارڈ 5ویں میں جاتا ہے تو موج مستی آپ کی زیادہ ہوگی، ادھم کود زیادہ ہوگی، لو میرج کے یعنی کہ محبتوں کی طرف دھیان رہے گا، اور آپ کو کہہ لیں کہ اوپن مائنڈیڈ ہوں گے، آزادانہ سوچ ہوگی، اور آزادی سے کرتے ہوں۔ آپ کا پارٹنر بھی اسی طرح آزادی دکھانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اس پہ کافی جیلسی فیل کر دیں گے، اس پہ شک کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، جس سے بدمزگی ہوگی۔ آپ نے ایک کام کرنا، اپنے پارٹنر پہ پابندیاں نہیں لگانی اس کو ساتھ، اگر وہ آپ کے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اگر وہ ہلا گلا کر رہے ہیں، موج مستی ساتھ آپ کے کرے، تو اس پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ وہ بالکل سنسیئر ہوگا، اور زیادہ شک نہیں کرنا، اس پر ہرگز بدکاری کا الزام نہیں لگانا۔ آپ کا پارٹنر بہت بولڈ ہوگا، ایڈوانس ہوگا، اور ایسے بیہیو کرے گا جیسے فلمی والی زندگی ہوتی ہے، اور پارٹنر میں مستی کھلنڈرا پن زیادہ نظر آئے گا، اس کو ایسا کرنے میں خوشی محسوس ہوگی۔ آپ خود بھی جئیں اور خود اس کو بھی جینے دیں۔ اچھا، دوسرا، مائیں اپنے بچوں سے بہت پیار کریں گی، ان کی ترقی دیکھنے کی طرف توجہ دیں گی۔ ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، انٹرنیشنل ٹریڈ، شراکت داری سے دوسرے ملکوں میں زندگی گزارتے پیسہ کمانے اور پبلک فگر بننے کے پورے چانسز ہیں۔ اب یہ تو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھ دی ہے، تو جو میں نے میاں بیوی کا بارے میں بتا دیا ہے کہ ایک دوسرے کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ اب آ جائیں پریگننٹ خواتین، یہ دوسری پریگننسی کا گھر ہے۔ اگر آپ پریگننٹ ہیں، کنسیو کیا ہوا، تو یہ 2 دن بڑے آپ کے لیے سخت ہوں گے، کیونکہ آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، بار بار بھاگ دوڑ، یہ وہ بد پریزی، کھانا باہر سے کھانا، چلی والی چیزیں کھانی، معدہ خراب کر لینا، یا بھاری بھاری چیزیں، آرام نہیں کرنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پریگننسی پہ بوجھ بڑھے گا، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا، آپ کو گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، مس کیریج یا ابارشن کے چانسز پورے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو ریسٹ دینا ہوگا، جتنا آپ ریسٹ میں رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا، شیئر بزنس میں آپ بہت تیز ہوں گے، بہت چلاک ہوں گے، آپ دکھائیں گے کبھی، ماریں گے سجی، اور پروفٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پروفٹ بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا مل جائے گا۔ اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ بہت تیزی ہوشیاری دکھائیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اتنی زیادہ ہوشیاری چلاکی نہ ہے کہ پاکستان میں تو پھر بھی بندہ مینج کر لیتا ہے، لیکن باہر مینج نہیں ہوگا، وہاں پہ پھر آپ کو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، پھر آپ ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو پرابلم بھی آ سکتی ہے، آپ کی سیکشل ڈیزائر بہت ہی عجیب و غریب ہوں گی، بہت آپ ہائپر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ لبرا آگے چلتے ہیں، آپ کا 15 اور 16 مون اور جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں، اور جتنے 3 دن آپ کے کرٹ اور ٹریگر ہو کے گزرے، اتنے ہی سکون کے یہ دن ہوں گے، بڑے آپٹیمسٹک، وارم ہارٹیڈ، خوش اخلاق، اور موج مستی میں اور سکون سے آپ کا وقت گزرے گا، اور کافی آپ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپٹیمسٹک بہت ہوں گے۔ اچھا، جب آپ کا 8ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں جاتا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا پڑے گا۔ ویسے یہاں پہ آپ کا کیونکہ فائدہ مند ہی ہے، تو معاشرتی ترقی کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ کو بہتری ہوگی، اور وراثتی جائیداد میں کوئی آپ کو مل جائے گی، یا آپ کو نہیں خریدتے ہوئے نظر آئے، لیکن آپ نے یہاں پہ فروخت نہیں کرنی، اور نہ ہی جائیداد کو کسی اور مقصد کے لیے جیسے کمرشل بنانے میں دلچسپی لیں گے، وہ بھی نہیں کرنا، جیسے کرایہ حاصل ہو، اور وراثتی جائیداد کو آپ نے جو بھی کسی کو دینا ہے اس کو بندے کی ویریفیکیشن اور پولیس ویریفیکیشن ضرور کر لیجئے گا، اور اپنی حاصل شدہ آمدنی کو بھی ساتھ ملا کر گھر رہائش کو عالیشان بنانے پر زور دیں گے، اور اپنی
جائیداد کو اپنی ذاتی رہائشوں کے لیے استعمال کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو 8واں گھر ہے، یہاں پہ جو بھی قدم اٹھائیں گے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ 8ویں کا لاٹ 5ویں گھر میں ہے، تو ویسے آپ نے سٹا، لاٹری، جوا، فورن ٹریڈ اس میں ذرا احتیاط کرنی ہوگی اور کسی پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اذان کا وقفہ ہوا چاہتا ہے، یہاں پہ ذرا ویٹ کر لیں۔ جی، اذان ہو رہی تھی تو اس کا اب وقفہ تھا، تو اس لیے تھوڑا سا وقفہ لیا، اور اب وہیں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ 8ویں گھر میں آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز آپ کے، ایک تو 8ویں گھر میں مون اور جوپیٹر بہت پازیٹیو بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ کی فورن نیشنلٹی میں بہت پیش رفت ہو جائے گی، آپ کا امیگریشن کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، مے بی آپ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور باہر جا کے بڑے اچھے طریقے سے سیٹ ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، کوئی قرضہ وہ بھی اتر جائے گا، کوئی قرضہ مل بھی جائے گا، کوئی معاملات ڈیلے ہوئے وہ نکل جائیں گے، کوئی آپ کی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کی ٹریولنگ بہت فروٹفل ہوگی، وراثتی جائیداد میں بھی پیش رفت آ جائے گی، اور بڑے اچھے طریقے سے وراثتی جائیداد آپ کی آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیگیسی میں اضافہ ہوگا، گفٹ آپ کو بہت مل جائیں گے، آپ کے اسپاؤس آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے دے دے گا، جس سے آپ کا بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا یہ جو 2 دن ہیں بڑے پرسکون ہوں گے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کسی قسم کا ڈرنے کا، کسی قسم کا کرنے کی ضرورت نہیں، بس پراپرٹی میں پنگا نہیں لینا، چھیڑ خانی نہیں کرنا، نہ بیچنے کی کوشش کرنی، نہ خریدنے کی کوشش کرنی ہے، ایز اینڈ وین جیسے پڑی ہوئی ہے اسی طرح ہی چلتے دینا، جیسے 2 دن گزر جائیں گے پھر اس کے بارے میں ڈیسیژن لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا 17 18 آپ کا مون آپ کے 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 5ویں گھر میں، بہت اچھا کمبینیشن ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑا اچھا ہوگا، لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے دوست یار بھی، آپ کے بچے بھی، اور جس جگہ بھی بیٹھے ہوں گے آپ کو لوگ محنت آپ کی طرف راغب ہوں گے۔ آپ دوسرے مالک میں اگر کام کریں تو بڑی شدید محنت کریں گے، اور آپ اپنے بچوں کو کی ایجوکیشن میں بہت کنسرنڈ ہوں گے، ان کو باہر بھیجنے کی کوشش کریں گے، اور نہ صرف آپ کی اولاد حاصل کرے گی بلکہ آپ کو ذہنی سکون کا بھی باعث بنے گا۔ تو یہاں پہ آپ کسی چرچ، آپ کسی مسجد مندر میں جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی، اور بہت رکھ رکھاؤ ہوگا آپ کے اندر، لوگوں کی مدد کریں گے، چیریٹی کریں گے، اور آپ کا قد کاٹ میں بہت ہی آپ ذہنی طور پہ بہت چارج ہوں گے، آپ روحانی طور پہ بھی بہت چارج ہوں گے۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملی آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میری کتاب جو میں نے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے نام پہ اردو میں لکھی ہے، وہ فروز سنز میں پبلش ہو رہی تھی، اور وہ اس کی کیونکہ کافی ڈیمانڈ تھی، تو ہم نے وہ کافی حد تک لوگوں کی بکنگ آ گئی تھی، لیکن کچھ کاپیاں کم پڑ رہی تھی، تو آپ کائنڈلی اپنی کاپی بک کروا لیں، اور حمزہ کو سے رابطہ کریں، اپنا نام، ایڈریس اور کتاب کے پیسے بھجوا دیں، جیسے کتاب ریسیو ہوگی آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 500 پیجز پہ ہے، اور یہ 500 پیجز کی اگر آپ فوٹو کاپی بھی کرائیں تو 10 روپے فی کاپی، تو 5000 کی بنتی ہے، تو یہ اس کی کاسٹ بڑی منیمم کاسٹ رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فروز سنز کا سٹینڈرڈ بھی ہے، تو یہ 5000 میں، اور یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، اور 3000 میں ہے یہ اس کی قیمت، اور اس کو اس طرح لکھا ہے جیسے ٹیسٹ پیپر میں ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی بیسک کی یا پھر مشقیں کروائی ہیں، پھر بیسک، پھر آپ کو پریکٹیکل بھی اس میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ آپ کو ڈیٹیل 1000 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو حل کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یو سکسیڈڈ ٹو لرن دی بیسک آف دی اسٹرالوجی، اور آپ کو 75% انشاءاللہ اسٹرالوجی آ جائے گی، اور 25% پھر آپ کو مشق کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اسکل بن جائے گی۔ میں نے اس میں کوئی کنڈیاں نہیں چھوڑی، کوئی گول نہیں کیا، میں نے اس کو اتنا آسان لہجے میں اور اتنی ڈیٹیل سے کہ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لو آپ کو اس طرح کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی، ایمانداری سے لکھی ہے،
اور اپنا اس پہ ریسرچ کو بھی میں نے، کئی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور میں نے بڑا سمپل کر کے لکھا ہے. تو فوری رابطہ کریں تاکہ ہم لوگ اس کا فائنلائز کر سکیں اس کتاب کو کہ کتنی کاپیاں ہمیں چاہیے. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جتنی جلدی کر سکے اتنی جلدی آپ حمزہ سے رابطہ کر لیں. اللہ حافظ. جی اسکارپیون کیا حال ہے؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، بٹ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے تصویر آپ کو تھوڑی سی بلر نظر آئے گی اور میرا چہرہ آپ کو ذرا ان فوکسڈ ہوگا، جس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. بٹ آپ آڈیو آپ کی بڑی صاف آئے گی، اور آڈیو کو آپ آنکھیں بند کر کے یہ سن لیجیے گا. پروگرام بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے، اور پیش کی معذرت. جی اسکارپیو غصے والے لوگوں کیا حال ہے؟ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا؟ 12 سے 18 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ کا سٹارٹ آپ کے 5ویں گھر میں، تو اور 9th کا لارڈ 5th کا لارڈ آپ کا 7th ہاؤس میں بیٹھا ہے. تو کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری یار دوست آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا کام کریں گے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ کا کہہ لیں کہ یہاں پہ 5th کا لارڈ 7th میں ہوتا ہے، اور آپ کی کہہ لیں بچوں کے ساتھ آپ کی اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہے گا. اور اگر آپ لو میرج کرنا چاہیں تو وہ لو میرج کے چانسز پورے ہیں، بٹ یہاں پہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ ضرور آ سکتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. صرف ٹائم مینجمنٹ چاہیے گا. بچوں کی ایجوکیشن میں تھوڑے سے گم ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، یا ہائر ایجوکیشن میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، آپ کا تھیسس میں رکاوٹ ہے، آپ کے داخلے میں رکاوٹ. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ڈیلے ہے لیکن اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، معاملات آپ کے سیدھے ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. 13 and 14 مون راہو آپ کے 6ٹھے گھر میں ہے، اور 6ٹھے کا لارڈ 4تھے گھر میں ہے. تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے. تو مون راہو ویسے 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ آپ کا وقت بڑا اچھا گزرے گا. والدہ کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہوں گے، کوئی گھر جائیداد وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے والدہ کو بھی دیں گے. بٹ یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جلد بازی نہ کیجیے گا، ریش نہیں ہونا، اور بھائیوں میں آپس میں ایک لڑائی جھگڑے سے ذرا پرہیز کرنا ہوگا. ادھر کی ادھر کمنٹس دینے میں تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا، غصے سے قابو رکھیے گا. ادروائز یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ آپ کا معدے کا معاملہ، اپنے گیسٹرو کے ایشو بہت خیال کیجیے گا. شوگر والے مریض، کڈنی والے مریض، وہ بھی بہت خیال کریں. آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، اور پریگننسی میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے، کوئی مس کیریج یا کوئی اس قسم کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ راہو بندے کو دوڑاتا ہے، بڑھاتا ہے، گڑاتا ہے، اور پھر اس پہ پریشر آتا ہے. لہٰذا آپ کے چلیز والی چیزیں، گوشت والی چیزیں، مسالے والی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا. بہن بھائیوں سے اختلاف سے کرنا، باس کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا، جذباتی نہیں ہونا، اور کوئی نہ کوئی 2 نمبری کرنے سے پرہیز کیجیے گا، جس سے آپ کے پرابلم بہت بڑھ جائیں گے. اس لیے آپ کو اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ پرابلم میں کریں. اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بھی آپ نے بہت ہی محبت سے پیش آنا ہے، بہت ہی آپ نے ان کے اوپر روب نہیں ڈالنا، یا ان کی ٹانگ نہیں کھینی. لوگ پھر آپ کو بد دعائیں دیں. یہاں پہ اپنے بد دعاؤں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ کو کافی غصے میں آ کے لوگوں کو بد دعائیں دیں. انٹریگ نہیں کرنی. تو یہاں پہ جتنا غصے پہ قابو رکھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. 15 and 16 یہاں پہ اتنے ہی آپ جتنے 3 دن سخت گزارے اتنے ہی آپ کے نارمل دن ہوں گے، اور کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا. آپ کا 7ویں کا لارڈ 3رے گھر میں، اس کو جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے، لہٰذا بہن بھائیوں کے درمیان بہت اچھی ہوگی. آپ کے چھوٹی بہن کے ساتھ کوئی بہت آپ کا کوئی اس کی مدد کریں گے، آپ اس کا خیال کریں گے، وہ آپ کا خیال کرے گا. ایک مثبت زندگی ہوگی. پبلک اور دوستوں میں اچھی گفتگو کریں گے، اور کامیاب اور مشہور ہونے کے چانسز ہیں. میاں بیوی میں بہت اہم آہنگی ہوگی، بہت اچھا وقت گزرے گا. باہر کا سفر آپ میاں بیوی کرتے ہوئے نظر آئیں. باہر کی کوئی نیشنلٹی، کوئی ویزا کوئی مل جائے گا. ٹریولنگ بہت اچھی ہوگی، بہت ہی کہہ لیں کہ ٹریولنگ میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. اس لیے یہ معاملات آپ کو یعنی کہہ لیں کہ یہ بیسٹ ٹائم فار یو یہاں پہ. اور کاروبار آپ کا بہت اچھا ہوگا. بڑا سمپیتھیٹک ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، ہر معاملات کو پازیٹیو طریقے سے لیں گے.
اور معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح 17 اور 18 8ویں کا لاٹ چوتھے گھر میں، تو پراپرٹی کے معاملات میں پراپرٹی ضرور آئے گی، لیکن اس کو نہ سیل کیجیے گا نہ کمرشلائز۔ آپ اس کو کمرشل کرنے کی کوشش کریں گے، کرائے پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ آپ کو اس دن آپ کو کوئی کرایہ دار اچھا نہیں ہوگا، وہ آپ کا کوئی نہ کوئی لیگل ایشو میں آپ کو انوالو کر سکتا ہے۔ تو 8ویں کا لاٹ جب چوتھے میں جاتا ہے تو معاشری ترقی بھی ملتی ہے، وراثتی جائیداد بھی ملتی ہے، لیکن آپ نے اس کو فروخت نہیں کرنا اور اس کو کمرشل بنانے کے چکر میں نہیں پڑنا۔ ویٹ کیجیے گا اور اپنا سکون سے وقت گزارے گا۔ یہاں آپ کو اسپاؤس کی طرف سے کوئی جائیداد آ جائے گی، آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، آپ کی لیگیسی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کا کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا، کوئی قرضہ مل جائے گا، کوئی گمے ہوئے پیسے مل جائیں گے، دبے ہوئے پیسے مل جائیں گے، بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، لیگیسی میں اضافہ ہوگا اور ہڈن ویلتھ بھی ملنے کے پورے چانسز ہے۔ تو ویکنڈ آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔